میرا نام جنگریزی ہے۔ میری بھی ایک اب بیتی ہے جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ دسمبر کی ایک صبح میں اپنے کچھ مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا۔ مجھے ایک کال موصول ہوئی۔ دوسری طرف سے میرے ایک بہت پیارے دوست شریف صاحب، جو کہ نہ صرف میرے ساتھ بہت بے تکلف ہیں بلکہ عمر میں بھی مجھ سے کافی بڑے ہیں اور مجھے جنگریز پتر ہی کہتے ہیں، لیکن ان سے میرا یہ رشتہ دوستی کے قریب ہے۔ اس کی وجہ ان کی سادہ طبیعت اور دل کی اچائی ہے۔ شریف صاحب چند ایکڑ کے زمیندار ہونے کے ساتھ ساتھ ماندرا بھی ہے۔ ماندرا لفظ سے کئی قائرین ناواقف ہوں گے۔ بتاتا چلوں کہ سانپ بچھو کے کانٹے کا دم کرنے والوں کو ماندرا کہتے ہیں۔ دیہات میں لوگ آج بھی سانپ بچھو کے کانٹے پہ ماندراؤں کے پاس جا کر دم کرواتے ہیں اور اس زہر کا دیسی علاج کرواتے ہیں۔ اللہ کے کرم سے شفا پاتے ہیں۔ میرے ہیلو کرنے پر شریف صاحب بولے، جنگریز پتر گھر میں ہونا؟ میں نے کہا جی ہاں بالکل گھر پر ہی ہوں، خیریت تو ہے نا؟ تو بولے سب اللہ کا کرم ہے، تو بس گھر پر ہی رہنا، میں کسی کو لے کر 1 گھنٹے تک تیرے پاس آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر ساتھ ہی کال کٹ کر دی۔ میں نے اس 1 گھنٹے میں مہمانوں کو فارغ کیا۔ آخری بندہ روانہ ہونے ہی لگا تھا کہ شریف صاحب میرے گھر پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ ایک مرد اور ایک عورت تھے۔ دعا سلام اور احوال احوال کے بعد میں نے سوالیہ نگاہوں سے شریف صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ بولے، جنگریز پتر یہ دونوں آج صبح میرے پاس آئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ سانپ نے کاٹا ہے یا بچھو نے؟ تو کہتے ہیں نہ سانپ نے کاٹا ہے اور نہ ہی بچھو نے۔ پھر انہوں نے اپنی پریشانی مجھے بتائی تو میں سمجھ گیا کہ یہ معاملہ تمہارے مطلب کا ہے، تو ان کو لے کر میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ یہ کہہ کر شریف صاحب خاموش ہو گئے۔ میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو میری طرح خاموشی سے شریف صاحب کی بات سن رہے تھے، تو انہوں نے کنکھار کر گلا صاف کیا اور بولے کہ میں آپ کو ساری بات تفصیل سے سناتا ہوں۔ میرا نام رب نواز ہے، ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ انہوں نے ساتھ بیٹی خاتون کی طرف اشارہ کیا۔ ہم سے جڑی پریشانی ہمارے دادا ابا کے وقت سے شروع ہوئی ہے۔ میرے والد صاحب میرے دادا ابا کی اکلوتی اولاد تھے۔ ابھی والد صاحب کی عمر 10 سال کی تھی کہ میرے دادا کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ہوا اس طرح کہ دادا ابو ایک گاؤں میں رہتے تھے اور ایک زمیندار کے ہاں اس کے جانوروں کو چارہ ڈالنے کی نوکری کرتے تھے۔ دادا ابو کا گھر گاؤں سے تھوڑا ہٹ کر تھا۔ گھر کے ارد گرد درختوں کے جھنڈ تھے۔ ایک دن اس زمیندار نے ایک بیمار بھینس تحفے میں میرے دادا کو دے دی۔ دادا اور دادی نے اس بھینس کی خوب سیوا کی۔ اللہ کا کرم ہوا اور وہ بھینس ٹھیک ہو گئی۔ بھینس نے دودھ دینا شروع کر دیا تھا۔ گھر میں اب دودھ اور گھی کی فراوانی ہو گئی تھی۔ ان دنوں کوئی بھی دودھ نہیں بیچتا تھا، لوگ دودھ بیچنا گناہ سمجھتے تھے۔ ہوا اس طرح کہ ایک دن جب دادی دودھ نکالنے گئی تو بھینس کے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ بھینس کا ہولا خالی تھا۔ دادی بہت پریشان ہوئی۔ شام کو دودھ نکالا گیا۔ حیرانی یہ کہ اگلے دن پھر صبح دودھ نہیں نکلا۔ دادا دادی کو شک ہو گیا کہ رات کو شاید کوئی چوری دودھ نکال جاتا ہے، اور اس رات دادا نے ساری رات جاگی گزاری اور دادا کا شک صحیح نکلا۔ صبح ہونے سے پہلے دادا نے بھینس کے بولنے کی آواز سنی۔ دادا ابو خاموشی سے بھینس کی طرف بڑھے۔ اندھیرا کچھ ختم ہو رہا تھا۔ دادا ابو نے بھینس کے پاس غور سے دیکھا تو انہیں ایک نوجوان لڑکا نظر آیا جو اس کے پاس بیٹھا تھا۔ دادا ابو نے تھوڑا اور آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ نوجوان ہولے سے منہ لگائے بھینس کا دودھ پی رہا ہے۔ دادا نے غصے سے اسے للکارا۔ دادا ابو کی آواز سنتے ہی وہ نوجوان چوک کر پیچھے ہٹا اور اٹھ کر سرپٹ دوڑنے لگا اور گھر کی دیوار پر لانگ گیا۔ دادا بیچارے کے لیے یہ سب کچھ بہت عجیب تھا۔ خیر، دادا ابو نے بات صبح پہ چھوڑ دی کہ صبح زمیندار کو بتا کر گاؤں سے اس بندے کو ڈھونڈے گا۔
دادی بھی آواز سن کر اٹھ چکی تھی۔ دادا نے ساری بات بتائی۔ دادی بولی، اچھا جانے دو، کسی بھوکے کا پیٹ بھر گیا، یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے دادا کی طبیعت کچھ بہتر نہ تھی۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے دادا ابو زمیندار کے گھر نہ جا سکے اور کام سے چھٹی کر لی۔ اس دن دوپہر کے وقت گھر کے دروازے کی کنڈی کٹ کی۔ دادا ابو نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبصورت شکل کا نوجوان کھڑا تھا۔ دادا نے اسے پہچان لیا کہ یہ وہی صبح والا ہی نوجوان ہے، مگر اس کی خوبصورتی اور آنکھوں کی چمک نے دادا کی زبان بند کر دی۔ سلام کرنے کے بعد وہ نوجوان بولا کہ میں ایک پردیسی ہوں، کچھ دن ادھر رہنے آیا ہوں۔ میرا آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں 3 دن سے آپ کی بھینس کا دودھ پی رہا ہوں، میں اس کی اجرت دینے آیا ہوں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ روز رات کو اپنی بھینس گھر کے باہر درختوں کے جھنڈ کے پاس باندھ دیا کریں۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ بھینس چوری ہو سکتی ہے تو میں پوری بھینس کی قیمت سے دگنا زیادہ قیمت ادا کر رہا ہوں۔ آپ بس بھینس کی خوراک کا خیال رکھیں۔ یہ کہہ کر اس نے 3 سونے کے سکے دادا کے ہاتھ پر رکھ دیے اور بولا، یہ دودھ اور بھینس کی قیمت ہے، اور یہ 1 سکہ اور اس بات کو راز میں راز رکھنے کے لیے ہے۔ یہ بات تم اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں بتانی، کسی کو بھی نہیں بتانی۔ جب میں یہاں سے جاؤں گا تو تمہیں اور بھی انعام دوں گا، اور واپس مڑ کر درختوں کے جھنڈ کی طرف چلا گیا۔ دادا ابو جو حیرانی سے سکے ہاتھ میں پکڑے اس خوش شکل نوجوان کو دیکھ رہے تھے، اس نوجوان کے نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد حیرانی بری خوشی کے ساتھ دروازہ بند کر کے واپس مڑے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ سونے کے یہ 4 سکے، چمچماتے سکے، اب ان کے ہیں۔ انہوں نے ساری بات دادی کو سنائی۔ دادی جو حیرانی اور بھی یقینی سے سکوں کو دیکھتے ہوئے یہ سب سن رہی تھی، خوشی سے بولی کہ سوچ کیا رہے ہو، جلدی سے جا کر بھینس کو درختوں کے جھنڈ میں باندھ دو۔ عرض یہ کہ روز شام کے بعد بھینس درختوں کے جھنڈ کے پاس باندھی جاتی اور صبح واپس گھر۔ اس بات کو 15 دن گزر چکے تھے کہ ایک دوپہر جوگی بین بجاتے دادا کے گھر کے سامنے آ پہنچے اور دروازے کے آگے بیٹھ گئے۔ دادا ابو اس وقت زمیندار کے گھر گئے ہوئے تھے۔ دادی نے دروازہ کھول کر جوگیوں کو خیرات دی۔ جوگی دوا دینے لگے۔ ایک جوگی بولا، اگر روٹی مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ دادی بولی، روٹی تو نہیں پکی، میں دودھ لا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر دادی اندر سے 2 کٹورے دودھ کے لے کر آئی۔ جوگیوں نے دودھ کا گھونٹ بھرا اور چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دادی جو پاس کھڑی تھی، اس سے ایک جوگی جو کہ عمر رسیدہ تھا بولا، پتر، تیرے علاوہ گھر میں اور کون کون ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں، اس کا نام مجھے بتا دو تو میں اس کو بھی دعا کر دوں۔ دادی بولی، میرا معصوم بیٹا اور شوہر کے علاوہ کوئی نہیں۔ جوگی بولا، پتر، تو مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، کوئی اور بھی ہے تیرے گھر والوں کے علاوہ؟ تیری بھینس کا دودھ پیتا ہے، میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ وہ تیرا اور تیرے گھر والوں کا دشمن ہے، تو مجھے بتا۔ دادی جو سیدھی سادی تھی پریشان ہو کر بولی، اور تو کوئی نہیں ہے، ایک اجنبی نوجوان جو کچھ دن سے دودھ پی جاتا ہے مگر ہمارے گھر نہیں آتا۔ یہ سن کر دونوں جوگی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ وہی بوڑھا جوگی بولا، وہ کب آتا ہے؟ تو دادی نے اسے وقت بتا دیا۔ جوگی بولا، وہ انسان کے روپ میں کوئی اور بلا ہے، تو ہمیں اجازت دے کہ ہم اس جھنڈ میں چھپے رہیں، اور جب وہ آئے تو ہم اسے پکڑ لیں۔ سادہ سی عورت چالاک جوگی کی باتوں میں آئی۔ اس نے نہ صرف ان کو اس بات کی اجازت دے دی بلکہ چارپائی بھی ڈال دی۔ اس پر سکون سے بیٹھو، میں تم لوگوں کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ ادھر دادا ابو زمیندار کی بھینسوں کو چارہ ڈالنے میں مصروف تھے کہ دادے کو ان کے نام کی پکار سنائی دی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہی نوجوان کھڑا دکھائی دیا۔ دادا اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ نوجوان نے کہا، میں تم سے بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ میں انسان نہیں ہوں، ایک سانپ ہوں، اور اپنی عمر پوری کر کے روپ بدلنے پہ اب قادر ہوں۔ تم جانتے ہو یہ ساون کا مہینہ ہے، اس مہینے میری مجبوری ہے، میں نے ہوا میں رہنا ہے، اس لیے میں تمہارے گھر کے پاس
درختوں کے جھنڈ میں رہ رہا ہوں۔ بہت سے جوگی کافی عرصے سے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میں بس اس مہینے کمزور ہوتا ہوں۔ اس علاقے کے جوگی میری بو سونگھ چکے ہیں۔ وہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ بدقسمتی سے وہ تمہارے گھر آ پہنچے اور چالاکی سے تمہاری بیوی سے میرے بارے میں سب اگلوا لیا ہے، اور اب وہ صبح ہونے کا انتظار کریں گے کہ میں دودھ پینے آؤں تو وہ مجھے پکڑ لے، مگر جب تک صبح ہو گئی میں بہت دور جا چکا ہوں گا۔ میں نے وعدہ کیا تھا تم سے کہ جب میں جاؤں گا تو تمہیں انعام دوں گا۔ تمہارے گھر کے سامنے ایک شیشم کا پیڑ ہے۔ اس شیشم کے پیڑ کے پاس ایک سوراخ ہے۔ پرسوں جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد اپنی بھینس کا تھوڑا سا دودھ اس سوراخ میں ڈال دینا، اور یہ کپڑا جسے تمہیں کوئی آواز آئے سوراخ کے منہ پر ڈال دینا اور واپس چلے جانا۔ کچھ دیر بعد واپس جانا، تمہارا انعام تمہیں مل جائے گا۔ اب گھر واپس جا کر کل صبح تک اپنی بیوی سے یا جوگیوں سے کوئی بات نہ کرنا، تاکہ میں تب تک دور چلا جاؤں۔ تمہاری بیوی کی بجائے اگر یہ غلطی تم نے کی ہوتی تو میں تمہیں سزا دیتا، مگر تم بے قصور ہو۔ انعام پا کر اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کر یہاں سے کسی دور دراز کے مقام چلے جانا۔ اب یہی تمہارا رہنا بہتر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان مڑا اور چلا گیا۔ دادا ابو جو حیرانی سے کھڑے سب سن رہے تھے، شرمندگی اور پریشانی سے اسے جاتا دیکھتے رہ گئے۔ انہوں نے کپڑے کو دیکھا، یہ ایک سرخ رنگ کا رومال کے سائز کا کپڑا تھا۔ انہوں نے اسے لپیٹ کر جیب میں رکھ لیا۔ دادا ابو سمجھدار انسان تھے، ساری بات سمجھ چکے تھے۔ مختصر یہ کہ اس دن دادا ابو جان بوجھ کے شام کے بعد واپس گئے۔ دادی بڑی بے چینی سے دادا کا انتظار کر رہی تھی۔ دادا کو دیکھتے ہی ساری بات چٹ سے سنا دی اور کہا کہ میں تو ڈر کے مارے آج بینس باندھنے بھی نہیں گئی۔ بابا کو بینس کھول کر دی اور انہوں نے وہاں باندھ دی ہے۔ آپ جوگی بابا کو مل لو، مگر دادا ابو نے تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر انکار کر دیا۔ اگلی صبح دن چڑھے جوگیوں نے دروازے پر آواز لگائی کہ ناشتہ پانی دے دو۔ دادا نے جو آج زمیندار کے گھر کام کرنے نہ گئے تھے، دروازہ کھولا اور بڑے غصے سے جوگی کو کہا کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ پورا گاؤں اکٹھا کر کے سزا دلوا دوں گا۔ تم لوگ پہلے لوگوں کے گھروں میں سانپ چھوڑتے ہو اور پھر پکڑتے ہو اور ان سے معاوضہ لیتے ہو۔ بھاگو یہاں سے۔ پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی بات سنا کر تم نے میری بیوی کو پریشان کر دیا ہے۔ چالاک جوگی آگے سے ہنس دیا اور بولا، آ گیا نا تو بھی بہکاوے میں آج وہ دودھ پینے جب نہیں آیا تو سمجھ گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اب سن، میں کئی سالوں سے اس کا پیچھا کر رہا ہوں۔ وہ روپ بدلنے میں ماہر ہے، میرے بڑے کام آئے گا۔ بڑی مشکل سے اس کی بو پا کر میں اس کے سر پر آ پہنچا تھا، مگر تم نے سارا کام بگاڑ دیا ہے۔ جوگی نے جیب سے ہلدی نما پاؤڈر سا نکال کر دادا ابو کے آگے ہوا میں اچھال دیا اور کہا، جا، آج کے بعد تیرے ایک بیٹے کے علاوہ اور اولاد نہ ہوگی، اور نہ ہی اس کے آگے ایک اولاد سے زیادہ ہوگی، اور یہ سلسلہ تیری 7 نسلوں تک چلتا رہے گا۔ دادا ابو نے یہ سن کر تحمل سے کہا کہ تو جاتا ہے یا میں آواز دوں گاؤں والوں کو؟ جوگی بڑبڑاتا ہوا اپنے ساتھی کو لے کر چلا گیا۔ دادا ابو نے دادی سے کہا، کافی ناراضگی کا اظہار کیا۔ شام کو دادا ابو نے شیشم کے درخت کے پاس جا کر سوراخ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر سوراخ کا نشان تک نہ تھا۔ جمعے والے دن دادا ابو فجر کی نماز ادا کی اور شیشم کے درخت کے پاس چلے گئے۔ وہاں ادھر ادھر دیکھا تو درخت کے پاس ایک کافی کھلا سوراخ نظر آیا۔ دادا ابو نے اس سوراخ میں بھینس کا دودھ جو 1 گلاس بھر کا تھا ساتھ لے کے گیا تھا، اس سوراخ پر گرا دیا۔ دودھ گرتے ہی سوراخ میں سے عجیب سی بنبناہٹ کی آوازیں آنے لگی۔ دادا جو حیرانی اور خوف سے یہ آواز سننے میں مصروف تھے، بھول گئے کہ نوجوان نے ان کو کہا تھا کہ جب آواز آئے تو کپڑا سوراخ پر ڈال دینا۔ اسی لمحے اچانک سے کالے بیڑ سینکڑوں کی تعداد میں سوراخ سے باہر نکلنے لگے۔ بھڑوں کی سوراخ سے نکلنے کی رفتار اور بنبناہٹ کی آواز بہت تیز تھی۔
جب کافی دیر بڑھ نکلنے کے بعد ان کی رفتار اور تعداد میں کمی آنے نہ لگی تو دادا جو بہت خوفزدہ ہوئے کھڑے تھے، چھونک کر وہ کپڑا سوراخ پر پھینک دیا۔ کپڑا پھینکنے کی دیر تھی، بڑھ کا نکلنا اور بنبناہٹ کی آواز آنا یکدم بند ہو گئی۔ دادا نے ڈر کے مارے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ گھر پہنچ کر اوپر کی طرف دیکھا کہ بڑوں کا غول ہوگا، مگر کچھ بھی نہیں تھا۔ صبح دن چڑھے دادا ابو ہمت کر کے دوبارہ شیشم کے درخت کے پاس گئے۔ کپڑا وہی پڑا تھا۔ ڈرتے ڈرتے کپڑا ہٹایا تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں کافی مقدار میں سونے کے سکے پڑے تھے اور سوراخ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ خوشی خوشی کامتے ہاتھوں سے وہ سونے کے سکے اکٹھے کیے اور گھر کی طرف لا لی۔ مختصر یہ کہ دادا ابو نے وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ غربت خوشحالی میں بدل چکی تھی۔ جوگی کا کہا سچ ثابت ہوا، دادا کی کوئی اور اولاد نہ ہوئی۔ میرے والد کے جوان ہونے پہ دادا نے یہ واقعہ ان کو سنایا۔ ان کی شادی کی اور پھر میں پیدا ہوا۔ جب سمجھدار اور شادی لائق ہوا تو میرے ابو نے یہ واقعہ مجھے سنایا۔ دادا ابو بھی کبھی کبھی موڈ میں ہوتے تو سنایا کرتے تھے۔ یہ واقعہ میری شادی کے بعد دادا ابو اور والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ میری شادی کے بعد 7 سال تک ہم اولاد سے محروم رہے۔ بہت کوشش کی، علاج معالجہ کیا۔ اللہ پاک نے بیٹے سے نوازا۔ اللہ کے کرم سے میرا بیٹا 4 سال کا ہے، مگر اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ہم جہاں سنتے ہیں وہاں بھاگے جاتے ہیں۔ سارے عامل حضرات ساری بات سن کر یہی کہتے ہیں کہ اس جوگی نے دادا پر جو عمل کر دیا تھا اس کی کاٹ کرنی پڑے گی، مگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ روپے پیسے کی کمی نہیں، بس اولاد کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ ہمیں کسی نے کہا کہ آپ کسی ماندرے کے پاس جائیں، تو میرے ایک منشی صاحب باب شریف کو جانتے تھے، انہوں نے ان کا بتایا۔ انہوں نے ساری بات سن کر آپ کا ذکر کیا اور اب ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں، یہ کہہ کر وہ صاحب خاموش ہو گئے۔ میں نے کافی دلچسپی اور توجہ سے ان کی بات سنی۔ میں مصروف تھا۔ میری زندگی میں روز نئے سے نئی دلچسپ بات اور واقعہ دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے، مگر یہ واقعہ اپنی مثال آپ تھا۔ میں نے ان کو تسلی دی، چائے پیے، پھر دیکھتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے ان کے نام وغیرہ جن میں دادا دادی کے نام بھی شامل تھے لکھ لیے۔ ان کے ناشتہ کرنے کے دوران میں اس سارے معاملے کی معلومات لے چکا تھا۔ جب میں معلومات لے چکا تو واپس ان کے پاس جا بیٹھا اور عرض کی کہ محترم، میری زندگی میں ایسا واقعہ اور معاملہ پہلی بار آیا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے دادا جی نے جو آپ کے ابو کو بتایا وہی آپ کے ابو نے آپ کو بتایا۔ اس میں کون سی بات کتنے حد تک سچ ہے میں نہیں جانتا، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کی ذات پہ کوئی سحر کے اثرات نہیں، اور اگر میرا حساب ٹھیک ہے تو آپ کے والد صاحب کی ذات پر بھی آپ کے دادا ابو کی طرح کوئی سحر کا اثر نہیں تھا۔ آپ نے بتایا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا آپ کے والد کی عمر 10 سال تھی اور وہ آپ کے دادا کی اکلوتی اولاد تھے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو آپ کی دادا دادی پہلے سے ہی اس کمی میں مبتلا تھے۔ آگے ان کی اولاد میں آپ بھی اکلوتے ہیں، اب آپ کا بیٹا بھی آپ کا اکلوتا اولاد ہے۔ پوری دنیا میں ایسے کئی گھرانے ہیں جن کی ایک ہی اولاد ہوتی ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو کچھ پڑھنے اور کچھ استعمال کرنے کا علاج بتا دیتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو اللہ پاک آپ کو اور اولاد سے نوازیں گے۔ اس دوران آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے ملے۔ مختصر یہ کہ کچھ ہفتے کے روحانی علاج اور میڈیکل کے علاج کے بعد ایک دن رب نواز صاحب کی مجھے کال آئی۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ کہہ رہے تھے اللہ کا بہت کرم ہو گیا، میری بیگم امید سے ہے۔ وقت گزرتا گیا، 9 ماہ بعد ان کو اللہ پاک نے جڑواں بچوں سے نوازا۔ رب نواز صاحب نے مجھ سے مشورہ کر کے دونوں بچوں کے نام رکھے۔ اگلے دن صبح رب نواز صاحب ڈھیر ساری مٹھائی اور تحائف کے ساتھ تشریف لائے۔ جاتے وقت انہوں نے ایک لفافہ مجھے دیا اور کہا کہ میں جب چلا جاؤں تو لفافہ کھولیے گا، اس میں ایک خاص تحفہ ہے۔ ان کی گاڑی روانہ ہونے کے بعد میں نے بڑے اشتیاق سے لفافہ کھولا۔ اندر ایک باریک پیپر تھا۔ میں نے وہ پیپر نکال کر کھولا تو میں مسکرا دیا۔
سامنے ایک باریک سا سونے کا سکہ پڑا تھا، جنگریزی اردو کہانی۔